بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 جنوری یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے ہے اور ہر مسلمان کے چہرے پر خوشی ہے۔ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر کوئی آج خوشی کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ شریک تھا، اور یہ اس بات کی شہادت ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک سے کس قدر محبت رکھتے ہیں۔ اسی کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ حب الوطن نصف الایمان، کہ اپنے ملک سے وفاداری کرو، محبت کرو، یہ آدھا ایمان ہے۔ دیکھیے گا ایک شعر وطن کے حوالے سے کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے۔ اور اگلا شعر آپ کے دل کو چھوئے گا کہ ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، ہندو مسلم ثاقب بھائی، ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر سب کے سینے میں ہندوستان ہونا چاہیے، سب کے سینے میں ہندوستان ہونا چاہیے۔ 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک میں ایک قانون نافذ ہوا جو 26 نومبر 1950 کو بنایا گیا تھا، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، طویل تاریخ ہے۔ آپ مختصر میں سمجھیے کہ ملک آزاد کیسے ہوا۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب مل کر قربانیاں دی، لیکن کسی ایک طبقے کی قربانی بہت زیادہ ہے۔ بہت سے ایسے نام ہیں جن کو چھپا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ جو قربانی دی ہے اس ملک کے لیے، اور اس ملک کے ہیرو ہے۔ محمود الحسن دیوبندی کا نام آتا ہے، اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ، اور اس کے بعد عبید اللہ سندھی کا نام آتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آتا ہے، ٹیپو سلطان کا نام آتا ہے، سراج الدولہ کا نام آتا ہے۔ اسی طرح غیر مسلم میں مہاتما گاندھی کا نام آتا ہے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جنہوں نے قانون کو بنایا اور نافذ کیا، ہر دھرم کے لوگوں کو اس قانون میں عزت دی گئی ہے، برابری دی گئی ہے اور آزادی دی گئی ہے کہ اس قانون میں کسی کے ساتھ ناانصافی یا غلام بنانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک اچھے انسان کی یہی پہچان ہے جو تمام لوگوں کے لیے برابری کے بارے میں سوچے۔ اور یاد رکھیے ملک بہت محنت کے بعد، بہت قربانی کے بعد آزاد ہوا، آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس آزادی کو بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج جس طرح کی نفرتیں اس ملک میں چلائی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی ایک ہی طبقے نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ یہ تاریخ کو بالکل فراموش کرنا ہے۔ تاریخ ایک طرف کہتی ہے کہ مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے جو ملک کے آزاد کرانے میں ان لوگوں نے قربانیاں دی ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک طبقے سے دل میں نفرت کو رکھ کر یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کی کوئی قربانی نہیں ہے، تم لوگ وفادار نہیں ہے۔ وفادار ہیں یا بے وفا ہے؟ آپ ایک شعر سناتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا۔ دیکھیے گا یہ شعر کہ میرے پرکھوں نے لہو دے کے سنوارا ہے اسے، کون کہتا ہے کہ یہ ہندوستان میرا نہیں؟ ہند ہے میری زمیں اور ہند ہے میرا وطن، ہند ہے میری زمیں اور ہند ہے میرا وطن، اس کی سونے کی زمیں ہے اور چاندی کا گگن، اس کی سونے کی زمیں ہے اور چاندی کا گگن، کہ وطن کی عزت و ناموس ہم لوٹنے نہیں دیں گے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں تمام مسلمانوں کی طرف سے کہ وطن کی عزت و ناموس ہم لوٹنے نہیں دیں گے، ترنگا شان ہے اپنی کبھی جھکنے نہیں دیں گے۔ اور جو لوگ ہم پر شک کرتے ہیں ان تک یہ شعر پہنچانا چاہتا ہوں کہ وطن کی آبرو پہ وہ ابھی بھی جان دے دیں گے، وطن کی آبرو پہ وہ ابھی بھی جان دے دیں گے، جنہیں کچھ لوگ اپنے دیس میں بدنام کرتے ہیں، جنہیں کچھ لوگ اپنے دیس میں بدنام کرتے ہیں۔ اور آخری شعر دیکھیے گا کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، الفت یعنی محبت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آتی ہے۔ ہم سے زیادہ وفا کون کرے گا جو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ اور ایک شعر اور دیکھیے گا کہ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں۔ ثاقب بھائی
7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پہ ہے، یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پہ ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہی تو اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہمارے ملک کی اس خوبصورتی کو قیامت کی صبح تک جاری رکھے، باقی رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔